جی السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں اپنے جتنے بھی نیو ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں جنہوں نے اپنا کیریئر ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سٹارٹ کیا ہے، تو ان کے لیے کچھ جو ایکسپیرینس میرے ساتھ مجھے فیس کرنے کا موقع ملا ہے ایز اے کسی بھی ایجنسی کو جوائن کرنے کے لیے۔ اب یہ بہت چھوٹی سی پوسٹ تھی، ہم کہ جونیئر میٹا ایڈز مینیجر کے حوالے سے نا، یہ ایک کورس ہے جو کہ میں نے لنکڈ ان پہ میں نے اپنی سی وی وغیرہ اور اپنا ایکسپیرینس وغیرہ شیئر کیا تھا۔ اس حوالے سے میں نے سوچا کہ جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں، یا جو کویشچن یا جو مجھے انٹرویو کے دوران جو مجھے کویشچن پوچھے گئے جن کا مجھے جواب نہیں آیا، یا جو مجھے آنا چاہیے تھا، یا جو میرے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، تو وہ چیزیں آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی ایجنسی میں آپ نے اپلائی کیا اور پھر بعد میں وہاں پر انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو کن چیزوں کا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ شیئر کروں گا کہ فرسٹ آف آل اس بات کا بخوبی خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی بھی ایجنسی کو جوائن کرنے جاتے ہیں، یا آپ کسی بھی ایجنسی کی کوئی پوسٹ آتی ہے لنکڈ ان پہ، وہاں پر اپلائی کرتے ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ ان کی ریکوائرمنٹس، ان کی جو کی رسپانسبلٹیز جو آپ سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں رسپانسبلٹیز، ان پہ آپ کو بخوبی پورا اترنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دو رسپانسبلٹیز جو آپ سے نہ بھی ہو، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر انہوں نے 10 دیے تو اس میں سے 8 یا 7 تو لازمی آپ کو آنی چاہیے، یعنی کہ اس میں ہائی لیول کا ایکسپرٹ نہیں، لیکن کم از کم اتنا پتہ ہو کہ وہ کیا چیزیں کیا ہیں، اور میں کیا کر سکتا ہوں، یا پرفارم کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ یعنی کہ یہ چیزیں فیس ہوئی ہیں کہ جب میں انٹرویو دینے گیا، میں ابھی کسی ایجنسی کا نام یہاں نہیں لوں گا، نہیں بتاؤں گا وہ کون سے شہر میں، لیکن جب میں انٹرویو دینے گیا تو میں اپنے ساتھ لیپ ٹاپ لے گیا تھا، اور کن چیزوں کی تیاری مجھے کرنی چاہیے تھی وہ بھی میں بتانے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جب انٹرویو اس ایجنسی میں گیا، جیسے یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کسی بھی ایجنسی کو جوائن کرنے کے لیے، تو جب میں ایجنسی میں گیا تو بہت خوبصورت ایجنسی تھی، اور بہت ہی ویل فرنشڈ، اور ہر ایک کے پاس ایپل کے لیپ ٹاپ تھے، اور یہ بہت ہائی فائی ایجنسی تھی۔ لیکن اس بات کو میں نے کافی محسوس کیا کہ مجھے انٹرنشپ پہلے کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، گھر سے بیٹھ کر ریموٹلی کام کرنا، یا گھر سے بیٹھ کر اپنے انٹرنیشنل کلائنٹ کے لیے کام کرنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ انٹرنشپ کرتے ہیں نا کسی بھی ایجنسی میں جا کے، تو وہاں پہ جا کے آپ کو وہ ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتا ہے، تو جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ نہ گھر بیٹھے مل سکتا ہے، نہ آپ کو فارن میں کسی کمپنی کے لیے ریموٹلی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ریموٹلی بھی کسی کمپنی کا کر رہے ہو فرسٹ ٹائم، تو آپ ظاہر سی باتوں کا بجٹ ضائع ہی کرو گے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ انٹرنشپ کو لازمی جوائن کریں۔ کسی بھی کمپنی کا کوئی انٹرنشپ کے حوالے سے اگر کوئی پوسٹ کرتے ہیں، تو اسی کے ساتھ جہاں پر مرضی بے شک فیصل آباد، لاہور، کراچی، ملتان، اسلام آباد، کہیں بھی انٹرنشپ کروا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، کی ریلیونٹ فیلڈ سے ریلیٹڈ، کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اور کافی فیلڈز آتی ہیں، گوگل ایڈز، میٹا ایڈز، ای میل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپنگ، گرافک ڈیزائننگ اور SEO، یہ کافی چیزیں آتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب ایجنسی میں گیا، میں نے دیکھا یار اتنے زبردست ہے، کیا ہائی فائی سیلری ہے، کتنا زبردست سسٹم ہے یار، اور جس علاقے میں وہ ایجنسی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ بہت مہنگا علاقہ تھا، اور بہت ہائی فائی سوسائٹی تھی وہاں پر۔ اچھا، تو ایجنسی کے اندر گیا، پھر ایک بھائی تھے، تو انہوں نے کہا یار کمرے میں آ جائے، وہ کمرے میں گیا، اور وہ ایک میٹنگ روم ہی تھا، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے مجھ سے جو فرسٹ کویشچن، مجھے آج بھی یاد ہے، جو فرسٹ کویشچن تھا، وہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا انٹروڈیوس کروائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، اور پھر یہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو آتا کیا ہے۔ میں نے انہوں نے کہا کہ مجھے میٹا ایڈز آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ صرف میٹا ایڈز؟ میں نے کہا جی صرف میٹا ایڈز۔ اور اس نے پھر پوچھا کہ اگر آپ نے میٹا ایڈز پہ کام کیا کتنی دیر کیا؟ میں نے کہا میں نے 1 سال کیا ہے، یا سمجھ لیجیے 2 سال کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا
کہ جو ایگزیکٹلی آپ نے کام کیا ہے نا وہ کام کا دورانیہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ نے کسی کلائنٹ کا یا کسی بھی ایجنسی کے ساتھ انٹرنشپ جب اسٹارٹ کیا وہ دورانیہ آپ نے بتانا ہے. تو میں ذرا اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. سب سے زیادہ ہے کہ پزل ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں میں کیا جواب دوں. تو اسی کشمکش میں یا اسی یعنی کہ اپنا انٹرسٹ یا ایک حساب سے اپنے آپ کو کنفیوژن کا شکار ہو جانا, پھر اس کے بعد آپ غلط سے غلط جواب دیتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ظاہر سی بات ہے, میں لیپ ٹاپ لے کے گیا تھا. میں لیپ ٹاپ جب لے کے گیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے جس کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے, بے شک وہ لیڈز کے حوالے سے ہو, بے شک وہ ای کامرس پلیٹ فارم سیلز کے حوالے سے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کمپنیز کے ساتھ کام کیا تو مجھے کمپنیز کا نام بتائیں تاکہ میں ان کو فیس بک پہ سرچ کر سکوں. ٹھیک ہے, تو اور کوشش کیجیے گا کہ جب بھی کسی ایجنسی میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کسی بھی کمپنی کے ساتھ اگر آپ جوائن کسی بھی کمپنی کے لیے آپ نے لیڈز جنریشن یا سے ای کامرس سیلز کے حوالے سے اگر آپ نے کسی کا کام کیا تو وہ ایک پورٹ فولیو کے طور پر آپ کا بنا ہوتا ہے. تو اس کو لازمی اس کمپنی کا باقاعدہ جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں لائک ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے اور انسٹاگرام ہے یا اس کی ویب سائٹ ہے, ان کا ایک ڈیٹیل میں نا اپنی پورٹ فولیو میں لازمی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنے بھی کلائنٹس کے ساتھ کام کریں گے وہ لانگ ٹرم کے لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر آپ ان کو ایک اچھی سروس دے رہے ہیں, ان کو ایک اچھا بینیفٹ لا کے دے رہے ہیں, اچھی سیل لا کے دے رہے ہیں, جو کہ لیڈز کے حوالے سے, جو کہ ای کامرس کے حوالے سے ہو, تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کہ رکتے بھی ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے, اور آپ کا ریٹین جو کہ دورانیہ ہے آپ کا تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے ان کا ایک علیحدہ ڈیٹا اپنے پاس لازمی سیو رکھیے گا تاکہ فیوچر میں جب آپ کسی ایجنسی میں جائیں تو ان کو یہ بتا سکیں کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. تو انہوں نے جب مجھے پوچھا اس بھائی نے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کام کیا, میں نے کہا جی کام کیا, تو میں نے ان کو مقدس اسٹور کے حوالے سے بتایا. وہ جس کے اسٹور کے ساتھ میں نے کام کیا تھا ان کا میں نے باقاعدہ لنک جو میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے تھے پورٹ فولیو کے طور پر ان کے ساتھ شیئر کیے, اور جن کمپنیز یا ٹریول ایجنسی یا ریل اسٹیٹ یا اکیڈمک ٹیوشن کے طور پر جو کہ اکیڈمیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جتنا کام کیا وہ میں نے پورٹ فولیو ان کے ساتھ شیئر کیا. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, اتنا اچھا رزلٹ. دیکھیں رزلٹ بعد کی بات ہے, رواج کیا ہے, آر او اے کیا ہے, کہ آپ ان جن کمپنی کے ساتھ آپ نے کام کیا ان کو کوئی بینیفٹ دے سکیں آپ, یا ان کو بھی سیل جنریٹ کر کے دے سکیں آپ. یہ چیز کافی میٹر کرتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے کسی بھی کمپنی یا کسی بھی ادارے یا کسی بھی اسٹارٹ اپ کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو کوشش کریں ان کا نا جتنا بھی ڈیٹا اپنے پاس سیو ضرور رکھیں تاکہ فیوچر میں آپ اپنی کسی بھی ریلیونٹ ایجنسی ہے نہ اس ٹیم میں جب آپ جائیں تو وہاں پر آپ ریپرزینٹ کر سکیں اپنا ایکسپیرینس بھی ساتھ. اور انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ نے کسی پرائیویٹ برانڈ کے ساتھ کام کیا ہے. اب یہ پرائیویٹ برانڈ کیا ہے؟ پرائیویٹ برانڈ ہی وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ نے سروس, باٹا, گچی, سوری یہ سارے پرائیویٹ یہ تو لگژری برانڈ ہے, چھوٹے سے برانڈ ہے جو پاکستان میں لائک ایلو ہو گیا اور ماریا بھی ہو گیا. یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی برانڈز ہیں بے شک وہ کلوتھنگ سے ریلیٹڈ ہو, بے شک وہ کسی بھی نیچ سے ریلیٹڈ ہو, ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کام کیا. برانڈ کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ برانڈ جس ایجنسی کے تھرو اپنی مارکیٹنگ کی ان کی جو رسپانسبلٹی ان ایجنسیز کو دی ہوتی ہے, کیا ان ایجنسی کے ساتھ آپ نے کام کیا, پھر آپ ایز اے ایک برانڈ کے ساتھ کام کرنے کو ہی آپ کو گنا جاتا ہے جب آپ اس برانڈ کی کسی مارکیٹنگ ایجنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے برانڈ کے ساتھ کام کیا, میں نے کہا میں نے کسی برانڈ کے ساتھ کام نہیں کیا. یہ بھی ایک چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 1 سے 2 سال انٹرنشپ کیا یا کسی برانڈ, ایک لازمی بات ہے ایک برانڈ کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہی چاہیے. آئی ہائیلی ریکمینڈ جیسے تیسے بھی کر کے ایک برانڈ میں کم از کم 5 سے 6 منتھ یا ایک ساتھ تو لازمی لگانا چاہیے. تو کافی بینیفیشیل ہو کیونکہ آپ کو برانڈ کے حوالے سے کافی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. ایک برانڈ کیسے سوچتا ہے, کیسے اپنی مارکیٹنگ کا پوائنٹ آف ویو سے کس طریقے سے وہ اویئر رہتے ہیں, اور ٹرینڈنگ کو کس طریقے سے وہ باقاعدہ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں ٹرینڈ کے حوالے سے.
اور ان کا ایک دن کا اسپینڈنگ بجٹ کتنا ہوتا ہے برانڈ کا، تو وہ بھی اس حوالے سے بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ آپ کو گوگل ایڈز آتا ہے. میں نے کہا مجھے گوگل ایڈز نہیں آتا. انہوں نے پھر مجھ سے گننا اسٹارٹ کیا، ای میل مارکیٹنگ آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں آتی. انہوں نے کہا گرافک ڈیزائننگ، کینوا یا ویڈیو گرافنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں اتنی نہیں کرتا، اتنی زیادہ نہیں کر سکتا، صرف فلمورا میں کر سکتا ہوں، اور پریمیم پرو میں کر نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایڈوانس لیول کی چیز آ جاتی ہے. لیکن آپ کو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو گوگل انالیٹکس، گوگل سرچ کنسول یا گوگل ٹیگ مینیجر یہ چیزیں آتی ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک لمٹ دیگر آتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں آتی. صرف مجھے پتہ ہے یہ کس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میں ڈیپ مجھے نہیں آتی. انہوں نے ایس سی او کا پوچھا مجھ سے، ای میل مارکیٹنگ، پھر ویب سائٹ ڈیولپنگ آتی ہے آپ کو؟ ورلڈ پریس کی ویب سائٹ ڈیولپنگ، ای کامرس کے حوالے سے، بشک وہ پورٹ فولیو کے حوالے سے، بشک وہ کسی بھی کمپنی لیڈز ریلیٹڈ کمپنی کا اگر آپ ویب سائٹ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، شاپیفائی کی بنا سکتے ہیں. میں نے کہا اگر میں یوٹیوب سے دیکھ کر وہ ویب سائٹ بنا سکتا ہوں ایز اے پرسنل ایکسپیرینس، یا اگر آپ کے پروفیشنلزم، تو وہ مجھے ویب سائٹ میں پروفیشنلزم بالکل نہیں. میں ان کو یہ بتایا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہی مجھ سے چیزیں پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹڈ سیلری کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم سے؟ میں نے کہا اس حوالے سے تو میں ایکسپیکٹڈ سیلری ان سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کی. کیونکہ میں نے ان سے یہی کہا کہ مجھے ایکسپیرینس سے زیادہ مطلب ہے، کیونکہ میں اگر آپ کی ایجنسی اگر آپ مجھے موقع دیتے ہیں تو میں آپ کی ایجنسی میں زیادہ سے زیادہ اپنی ویلیو بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ سیکھنا بھی چاہتا ہوں یہاں سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بات تب کرتے ہیں جب ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنی ویلیو نہیں دے پائیں گے. ظاہر سی بات ہے ہر بندہ ظاہر سی بات کمانے کے لیے، پیسے کے لیے کام کرتا ہے، اور جب یہ کہہ دیں کہ نہیں مجھے سیلری سے علاوہ مجھے ایکسپیرینس چاہیے، تو پھر وہ بات ہضم نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایجنسی کو یا کسی بھی اناؤس ٹیم کو ساتھ جب جاتے ہیں، جب آپ ان کو اسٹرانگ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے حوالے سے، یا آپ نے جو اپنا پورٹ فولیو بنایا یا جن کمپنی کے ساتھ کام کیا، جب آپ ایک بہت ہی اچھے انداز میں ان کے ساتھ یہ ساری پریزنٹیشن دیتے ہیں اپنے حوالے سے، تو پھر جب وہ سیلری کے رکھتے ہیں تو آپ کانفیڈنس ہو کے سیلری بتائیے گا کہ میں اتنی سیلری آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ نے کمپنیز یا برانڈس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں، پھر ہی آپ کو ایجنسی آپ کو باقاعدہ موقع دیتی ہے اپنے ساتھ کام کرنے کا. ادروائز کوئی بھی ایجنسی آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کبھی بھی ایگری نہیں ہوگی. اور یہ اسپیشلی ایکسپیرینس میں اپنے ساتھ میں نے یہ میرے ساتھ فیس کیا میں نے یہ. پھر اس کے بعد یہ ہماری یہ میٹنگ اینڈ ہوگی. پھر انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. پھر میں اس ایجنسی سے فری ہو کے میں گھر واپس آ گیا. اس ساری باتوں کا جو مجھے ایک بہت زیادہ رزلٹ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم نا آپ اگر ایک اسکل میں کافی اچھے ہیں، لائک آپ گوگل ایڈز میں اچھے ہیں، یا میٹا میں اچھے ہیں، یا ویب ڈیولپنگ، یا ایس یو ای میل مارکیٹنگ، کم از کم پہلے آپ اس میں پروفیشنلزم ہو، اس میں پروفیشنلزم آپ ہوں گے ایک اسکل میں، پھر اس کے بعد دوسری اسکل کو بھی ایسا سیکھنا سٹارٹ کریں. سیکھنے کے لیے کیا ہے، آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ فری مٹیریل اویلیبل ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو نا ایک اسکل کے ساتھ ساری اسکلز کا پتہ ہونا چاہیے، ان میں کام بھی کر کے دیکھنا چاہیے، کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی کرنی چاہیے آپ کو، تاکہ آپ یہ بتا سکو انٹرویو کہ یہ چیزیں مجھے آتی ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہر بندے کا ایک الگ پروفیشنلزم ہوتا ہے، ہر بندہ ہر چیز نہیں سیکھ سکتا. اگر آپ نے ایک اسکل میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا تو، یا ایک ہی چیز میں آپ نے ایک انڈسٹری میں سب سے زیادہ کام کیا، تو اسی میں آپ پروفیشنلزم ہے، اسی میں اچھے سے اچھی سروس دے سکیں گے آپ. باقی یہ میرے ساتھ جن کے معاملات میں، باقی یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فیوچر میں بھی ان باتوں کا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ سیکھیں، پریکٹیکل امپلیمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ کلائنٹ کے ساتھ کام کریں، بے شک فری کام کریں لیکن کریں ضرور ان کے لیے. ٹھیک ہے، اپنا پورٹ فولیو بلڈ کریں زیادہ سے زیادہ. جتنا اسٹرانگ آپ کا پورٹ فولیو ہوگا اتنی ہائی
چانسز ہیں کہ آپ کو کوئی ایجنسی آپ کو رکھے یا آپ کو اپنے ساتھ جوائن کرنے کا وہ موقع دے. تو دیٹس اٹ، یہی میری ویڈیو کا اینڈ ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئکن پر بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی بر وقت انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سی یو سون، بائے بائے.